الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وننا محمد وعلى آل سيدنا وننا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج ماہ مقدس کا 5واں دن ہے اور ہمارا 5واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے سورہ نساء کی حرمت میں بہت سارے احوال معاملات بیان فرمائے جو زندگی کو خانگی امور سے لے کر معاشرتی، سماجی اور تہذیبی اور تمدنی معاملات میں روشنیاں عطا کی گئی ہیں۔ انسان فطرتاً مدنی و طبع ہے اور معاشرے اور معاشرت میں اس کا چلنا بڑا ضروری ہے، اور یہ اپنے آپ کو اجنبیت کے ماحول سے نکال کر انسان حسن معاشرت کی عظمت میں چلتا ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی، خانگی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کے تمام تناظرات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو قرآن کریم کی روشن آیات کے تصور میں، عظمت میں چلنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشن آیات میں اترنے سے انسان کی طبعی، خلقی تراش خراش ہو جاتی ہے، اور جس سے انسان کا عمل قرآن کریم کی آیات کی عظمت میں برکت سے اتنا موزوں ہو جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا انسان کے تمام معاملات، عمل جو ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، کسی بھی جہت سے ہو، تو وہ اس کے اندر وہ خاص اخلاقی لیاقت نظر آتی ہے، اور لوگ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر زندگی کے ایسے حسین اسالیب کو جب کوئی لوگ قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ایسی زندگی کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ انسان چلتا پھرتا ایک مبلغ ہے اس حقیقت کا، جس سے انسان کے اعتقادی نظری احوال بھی طہارت پذیر ہوں، اور اخلاقی اور خلقی عظمتیں بھی پاکیزہ اور مطہر ہوں۔ تو اس طرح زندگی ایک روشن باب کی تعبیر بن جاتی ہے۔ تو حضرت انسان کو جب قرآنی آیات کی روشنی میں چلایا جاتا ہے تو وہ انسان کا ہر سانس مفید عام ہوتا ہے، فیض بار ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات بھی قرآن کے سانچے میں اترنے والے کو اپنی الوہی انعامات کی عظمت میں بے شمار فیوز و برکات سے نواز دیتا ہے۔ گویا وہ انسان چلتا پھرتا اللہ وحدہ لا شریک کا ترجمان ہے۔ تو انسانی فطرت اس کی طرف مائل ہونا یہ ایک ضروری امر ہے، اور یہ تجربہ مشاہدہ اس کا کیا گیا ہے، تاریخی حقائق بھی گواہ ہیں۔ اسلام کا
جتنا بھی پھیلاؤ ہوا ہے، اس کے پیچھے انسان کے اخلاقی رویے اور پاکیزہ سوچ اور اللہ کی خشیت اور محبت کا نور جو طبع انسانی کو منور کرتا ہے اور مؤثر بناتا ہے، وہ حقیقتیں پس منظر میں کار فرما ہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بڑا خوبصورت ایک تصور پیش فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تمہیں ایک وجود سے، ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی وجود مقدس سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کو بھر دیا ہے کثیر انسانوں کے ساتھ ان دونوں کے وجود کی برکت سے۔ یہ حکمت الہی ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر انسان اپنی جتنی مرضی عظیم شناخت رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، بڑا ٹھونٹھا رکھتا ہے، اس کو جب اپنی اصل کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ ادھر لوٹ کر آ، تو پھر وہ انسانی معاشرت میں جڑنے اور باہمی محبت کی عظمت میں اترنے کے لیے خود کو آمادہ کر لیتا ہے کہ جب اصل ایک ہے تو ہم اصل سے کیوں دور جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ جو تمہارے رحمی رشتے ہیں ان کے بارے میں تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کیوں کہ ان رشتوں کے اندر جتنے بھی تمہارے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، فرائض وابستہ ہیں، وہ سارے لمحہ بلمحہ ان کی ادائیگی تم پر ضروری ہے حسب استطاعت، اور ان رشتوں کے بارے میں تم سے اللہ کی ذات سوال کرے گی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت انسان کو یہ ترغیب دینا ہے کہ صرف اپنی پسند اور ناپسند کو ہی زندگی نہ بناؤ، زندگی ایسے تہذیبی اور تمدنی تصور میں نہیں چل سکتی۔ زندگی برابر اور روشن زندگی وہی ہے جو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ تو اس سے انسانیت کی بقا، باہمی رواداری، اخلاقی مروت اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ زندگی چلتی ہے، اور وہ معاشرہ اتنا حسین بن جاتا ہے کہ ایک تشت میں بلال بھی بیٹھا کھا رہا ہے اور اسی تشت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی برکات ہیں۔ جس اونچ نیچ نے بے بسی اور جناب والا مایوسیوں کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا اسلام سے پہلے، اور غیر اخلاقی رویوں نے معاشرت کو، بلکہ حسن معاشرت کو بگاڑا ہوا تھا، تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، قرآن کی روشن آیات کو عمل میں ایسی صورت میں پیش کیا کہ وہ انسانیت اتنی عظمت پر چلی گئی کہ آج بھی تاریخ کے اس حصے کو انسان اپنا رہنما سمجھتا ہے، خواہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ وہ عہد کر کے آئے ہیں، عہد الست سے لے کر اب تک۔ پھر یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک عہد ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک سے عہد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تیری صمدیت اور الوہیت میرے یقین کا نور ہے، پروردگار عالم تیری ہر بات میرے لیے عظمت کا مینارہ ہے اور میں تیری اطاعت کروں گا۔ تو خدائے ذوالجلال نفع نقصان سے تو پاک ہے، لیکن اس کی یہ شان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حضرت انسان کو جب اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو پھر اس کے اندر اپنے اخلاق عالیہ کا نور بھی بھرا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ کی حرمت اس کے اندر موجود ہے۔ تو جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے رحم، کرم، احسان، جود کے جذبوں میں ایک رعنائی ہے، ایسے ہی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے والے اس کے پیکر خاکی کے اندر بھی حسب استطاعت وہ جذبے جو ہیں ان کا وہ مظہر بن جایا کرتا ہے، جس کی برکت سے انسانیت کی بقا موجود ہے۔ اور وہ انسان، پوری انسانیت جو بکھری ہوئی ہے، جس وقت اس روحانی میگنیٹ پاور کے اندر وہ آتا ہے تو اپنے آپ کی تسکین محسوس کرتا ہے اور عزت اور وقار محسوس کرتا ہے، اور زندگی اس طرح ایک عظیم مرتبے کی طرف رواں دواں ہے، اور وہ زندگی ہر لمحے نئے پھول پیدا کرتی ہے، نئے احساس پیدا کرتی ہے، جس سے کائنات جو ہے یہ جنت نظیر بن جایا کرتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تسألون بہ والارحام، ہم نے پوچھنا ہے رشتوں کی بابت۔
اتنی سی بات ہے، بڑا فلسفہ ہے جو قدرت نے بیان فرمایا۔ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور رشتوں کے حقوق اور فرائض کے تسلسل کو پیش کر کے اپنی ادائیگی اور ذمہ داریاں پیش کر کے جانا ہے تو یہ سرخروئی کا باعث ہے۔ اور اگر ہم نے رشتوں کو توڑا اور رشتوں کے ساتھ رواداری، باہمی احترام اور اخلاقی حرمت اور رویوں کا اختیار نہ کیا رویوں کو، تو پھر یہ قابل گرفت ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوی ارشادات میں ان حرمتوں کو بیان فرمایا، یہاں تک چلے گئے حقوق و فرائض کی عظمت میں، فرمایا من اخذ من اخیہ شبرا من الارض سیطوق بہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی اپنے بھائی کی ایک بالشت زمین کو دبا لیا، اس پر وہ اس کا حق باقی رہا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اس زمین کو آگ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا کر طوق بنا کر لعنت کا، اس کو کہا جائے گا کہ تو اس طوق کی شناخت میں آ، تاکہ سارے مجمع قیامت کے اندر پتہ چل جائے کہ یہ وہ کمینہ سرشت ہے جس نے اپنے بھائی کی زمین کا ایک بالشت جو ہے یہ غصب کیا تھا، اپنا چھینا تھا۔ تو جہاں ایک بالشت ناقابل برداشت ہو، اس دین سے بڑا کوئی سچا دین ہو سکتا ہے؟ یہ ہے دین کے وقار کی وہ شفافیت جس نے انسانیت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دین قبول کرے۔ اب اگر کوئی بندہ دین کی تعلیمات کے اندر جو حکمت ہے اور دانائی ہے اللہ تعالیٰ کی کار فرما، اور اس کے اندر جو کمالات اور فیوض و برکات ہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کا اکثر زیادہ میں ذمہ دار جو ہے اہل علم کو قرار دوں گا کہ دین کی اصل حکمت کو ہم نے پیش ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے حجروں میں بنا ہوئے مذہب اور مسلک کو سامنے رکھ کر اسی کی تبلیغ شروع کر دی، اسی کے اندر خوش رہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ تفرقے ہیں۔ میری پچھلی گفتگو کے اندر بھی اسی بات میں میری وجود میں کوئی تھوڑی باتی تلخی آئی، جس وجہ سے مطلب ہے یہ کچھ تلخ باتیں ہو گئیں کہ قرآن نے تو انسانیت کو ایک ایسے تقدس میں بیان فرمایا ہے کہ کسی کے یعنی حقوق اور فرائض کے درمیان جو بیلنس ہے یہ اتنا ضروری ہے جتنا زندگی کے لیے سانس اور روح ضروری ہے۔ جس طرح سانس کی روش اور روح کے وجود کے بغیر زندگی نہیں ہے، چل نہیں سکتی، اسی طرح حقوق اور فرائض کے اندر جو بیلنس کے بغیر معاشرے نہیں چل سکتے۔ ہم نے جو اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں، جب تک ہم ان میں چلیں گے تو چونکہ ہماری فکر اور ہمارا شعور اور ہماری جو ہے ذہنی عظمت جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کر پائیں جو نتیجہ خیز ہو۔ ہاں، قرآن نے جس زندگی کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اگر بات ہو تو اس کے اندر لیاقت بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے، اور اس نتیجے کا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی جناب سے اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ تاہم یہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارے ہر رویے پر اللہ کی نظر ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ بلکہ کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں کہ لکھو اس کی سانسوں کا تسلسل کدھر ہے، رخ کدھر ہے، خیالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے کردار کا سارا جوڑ توڑ جو ہے لکھو، اس کی ظاہر زندگی کا بایو ڈیٹا، اور کل قیامت کے دن وہ سارا ریکارڈ سامنے آیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم ہاتھوں سے پوچھیں گے کہ کیا کرتے رہے ہو، آنکھوں سے پوچھیں گے کیا کرتی رہی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ گواہی دیں گے، یہ میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے اگر میں نے اس کا استعمال غلط کیا ہے، میری آنکھ گواہی دے گی اگر میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے، میرے پاؤں، میرے رویے، میری گفتگو، میری زبان، میرا ہر احساس میرے مد مقابل فریق بن کر گواہی دے گا کہ اللہ تیری اس امانت کی اس نے حفاظت نہیں کی، خیانت کرتا رہا ہے۔ تو بتاؤ جب میرا وجود ہی میرے مخالف بولے گا تو حمایت کہاں سے آئے گی، بخشش کہاں سے آئے گی؟ جب تک میں ادا نہیں کروں گا اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی ذمہ داری پوری نہیں کروں گا تو تب تک میں یہ سوچوں کہ میں بخشا جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔
وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک خوبصورت ماحول کی تشکیل میں ایک خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ ماحول جس بنیاد پر اونچ نیچ کا شکار تھا، یتیموں کی بے بسی اور یتیم کے مال خوروں کی بے حسی، اس انداز پر چلی گئی کہ یتیمی عیب بن گئی۔ رحمت الہی نے ارشاد فرمایا خبردار یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ تباہ کر کے رکھ دے گا، یتیم کا حق نہ کھاؤ، یتیم کے سر پر تو ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے ہاتھ پر خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے شفقت کا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے یتیم کے ساتھ محبت کی۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال دبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کی ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یتیموں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اور ان کے ساتھ ان کی لک آفٹر جو ہے یہ ضروری قرار دی ہے۔ جب تک یتیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم شیئا فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف۔ یہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ یتیم پروری اتنا بڑا عظیم مقام ہے کہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اس حرمت میں نازل فرمائی گئی ہیں۔ یعنی لا شریک ایک آیت کی ایک سطر میں بھی یہ حکم بیان کر سکتا تھا، لیکن جہاں جہاں یتیم کے احساسوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، جہاں جہاں یتیم کے ارمانوں کو بکھرتا دیکھا، وہیں اللہ کی رحمت نے پہرا دینا شروع کر دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تعلیمات کے انبار لگا دیے، ان کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ہم غور نہیں کرتے، یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کے سینے میں لکھی ہے۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں پیٹ میں لے جا رہے، آگ لے جا رہے ہیں، ان کا پیٹ آگ سے بھرا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر بھی، اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بس مسلمانوں روک لو اپنے ہاتھوں کو اس ظلم سے۔ یتیموں پر تو شفقت بنتی ہے، یہ فرض ہے، ہم یتیموں کے ساتھ ہی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی 1000 حج کر لے، 1000 مرتبہ قرآن یاد کر لے، عرش الہی کا پایا پکڑ لے، اگر اس نے یتیم کا حق کھایا ہوا ہے تو پھر اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ نَارًا، وہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھڑکتی آگ میں ہم ان کو عنقریب پھینک دیں گے۔ تو یہ آگ ہے یتیم کا مال۔ یتیم کا مال بھی میں نے یہ تجربہ کیا ہے، یتیم کا مال اور پاکستان کے اثاثے مرتبے میں یکجا ہے۔ یہ بھی امانت ہے اللہ کی، یتیم کا مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے تجربوں میں ہزاروں واقعات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مال کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کر کھایا ہے، انہیں نہ اس دنیا میں سکون ملا ہے، نہ وہ تہ خاک میں سکون کے اندر ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کوئی شخص اگر اس ظلم کے اندر مرتکب ہے تو وہ توبہ کر لے اور باز آ جائے۔ ان کی نسلیں برباد ہو گئیں۔ میں ہزاروں واقعات اپنی علاقائی سطح پر پیش کر سکتا ہوں کہ کس کس نے گورنمنٹ کا مال کھایا۔ یہ امانت ہے، ہر پاکستانی کی یہ امانت ہے۔ جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے نہ وہ دنیا میں باعزت ہو سکتا ہے، نہ وہ آخرت میں باعزت، بلکہ وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ بھی یتیم کی مال کی طرح ہے۔ تو کسی یتیم کا مال ظلماً کھانا، یہ آگ میں ہم کود رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے رشتوں کے معاملات کو بیان کر کے ہر ایک رشتہ دار کا الگ الگ وراثت کے اندر حصہ قرار دے کر اس کو ایک پورے نظام کی ٹائٹل پر نازل فرمایا ہے۔ اس پر تو اصول میراث کا بہت سارا ایک لمبا چوڑا باب ہے،
وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر ایک کو بیان کروں، لیکن ایک بات ضرور بیان کر رہا ہوں۔ ہر ذی شعور ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ کوئی کان کی طرف سے روٹی نہیں کھاتا، منہ کی طرف سے کھاتا ہے۔ جو منہ کی طرف سے روٹی کھا رہا ہے اسے شعور ہے کہ میں کس کا حق کس انداز میں کیسے دبا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظام وراثت کو بیان کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی حدوں کا احترام کرتا ہے اور وراثت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، اللہ کی حدوں کا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو احترام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جنت کا سینہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، حقوق العباد جو ہیں یہ معافی نہیں ہوگی ان کی، سمجھا گی؟ جب تک ہم ادائیگی نہیں کر پائیں گے تب تک ہمیں راستہ نہیں ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور کامیاب ترین ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کی ہے اور حقوق العباد کی بھی رعایت، اور یہ قرآن کی گواہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، سنیے غور سے اور تڑپ جائیے، فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جس نے اللہ کی حدوں کی نافرمانی کی، مرضی الہی میں مرضی کر ڈالی، یعنی حقوق کو دبایا، پاکستان کی جو امانتیں ہیں پاکستانیوں کی ان کے اندر خیانت کی، یتیم کے مال کے اندر خیانت کی، اور اپنے جو قرابت دار ہیں ان کے حقوق کو دبایا، وراثت کے تصور میں مرضیاں کر ڈالیں، اللہ کی مرضی کا احترام نہیں کیا، تو فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس نے اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالا ہے، زیادتی کر دی ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کیا ہے، کیونکہ اس کے ریکارڈ میں یہ زیادتیاں ہوں گی، اس کو بلا پوچھے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کا کیا حساب ہے؟ کوئی حساب نہیں، وہ سب کے سامنے وہ چٹھا ہوگا کہ اس نے فلاں فلاں کے حقوق غصب کیے ہیں، اس نے قومی خزانے کو اس طرح لوٹا ہے، یتیم کے ساتھ اس نے یہ رویہ کیا ہے، بیٹی کا یہ حق دبایا ہے، بیٹے کا یہ حق دبایا ہے، بہن بھائیوں کے یہ حقوق جو ہے یہ دبائے ہیں، لہذا اس سے کیا پوچھنا ہے؟ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے سب ختم۔ اللہ اسے جہنم میں فی الفور ڈال دے گا، بغیر توقف کے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا۔ نارن خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عذاب مہین، یہ بڑا عجیب سا سلسلہ ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ عذاب مہین ہے۔ عذاب تو ہونا ہی ہے، لیکن اس کی اہانت جو ہے اتنی ہوگی، اس کی توہین اتنی کی جائے گی کہ وہ توہین کی ہی آگ میں جلتا رہے گا۔ یہاں تو سفید کپڑے پر اگر داغ لگ جائے تو فی الفور ہم اسے دھو ڈالتے ہیں، سمجھا گی؟ گرد آ جائے تو اتار دیتے ہیں کپڑے۔ تو جہاں ہر لمحے ہر فرد قیامت نے توہین کرنی ہے کہ یہ کمینہ وہ ہے جو حقوق کو تباہ کرتا تھا، پامال کرتا تھا، اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرتا تھا۔ تو دوستو، اللہ سے ہم ڈر جائیں، ہم حقوق عباد جو ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی ہو، بین الاقوامی ہو، انفرادی ہو، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، تمدنی ہو، تو قرآن کی روشن آیات کے نور میں چلیں گے تو زندگی یہاں بھی بابرکت ہوگی اور وہاں بھی باعث محبت اور رحمت ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، مت یہ سمجھنا کہ مجھے اگر 4 دن زندگی مل گئی ہے تو فرعون کو تو 400 سال ملی تھی، بالآخر کیا ہوا ہے؟ آج ہم لتاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو، باہمی رواداری نہیں ہے، احترام نہیں ہے، نہ ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ قابل رشک رہا ہے، نہ ہی مذہبی ماحول ایسا رہا ہے۔ تو یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ کس نے سکھانے دوبارہ آنا ہے ہمیں زندگی کی اطوار؟ قرآن جس قوم کے اندر موجود ہو اور اس کی زندگی بے راہ روی کا شکار ہو،
تو وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے۔ وہ انسان انسانیت کے تصور سے ہی غلط ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے، اور پھر انفرادی طور پر زندگی جہاں جہاں گزرتی ہے، خلوت کی جلوت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر ایک کے لیے روشنی بیان فرما دی ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن، عورتوں کے لیے، اور عورتوں کے اندر جس قسم کی وہ اونچ نیچ ہوتی ہے ان کے رویوں میں، اس پر مواخذہ بیان فرمایا ہے قرآن پاک۔ پھر آگے جا کر آخر میں اللہ وحدہ لا شریک نے رشتوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ المیہ ہے۔ آج ہمارے ماحول میں جو کڑواہٹ ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا۔ قطع رحمی سے انسان انسانیت سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ بے شمار مواقع ایسے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے کوئی خاص دن ہیں، کوٹے والے دن، شب برات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، اس میں مغفرت کے اللہ دفتر کھول دیتا ہے۔ ہر اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی جس کے ذمے کچھ اونچ نیچ ہے، مگر جس نے رشتوں کا احترام نہیں کیا اس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خاص دنوں کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کرتا۔ پھر فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ہمارے ہاں جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کی طرف ہماری انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، نگاہیں بھی بری اٹھتی ہیں۔ اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، کسی پاک دامن والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک باز عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور غلط زبانی کرتے ہیں اور اپنے بیان کردہ جو جھوٹ ہے اس پر کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرتے، تو دنیا کی سزا یہ ہے، خواہ وہ کتنا بڑا آدمی ہو، اس کو ننگا کر کے کوڑے مارے جائے اس کی پیٹھ پر۔ یہ قرآن کا، یہ کیوں ہے ایسی سزاؤں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ انسان کی حرمت محفوظ ہو جائے۔ اگر میں اپنے پیکر میں خود کو انسان سمجھتا ہوں تو میرا ساتھ والا سامنے جو کھڑا ہے وہ بھی تو انسان ہے۔ تو انسان نے انسان کا احترام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اس لیے دوستو درگزر بڑی چیز ہے، جو ہے درگزر جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی تلخ بات کہہ دی ہے تو میں محبت کی انداز میں وہ بات کروں کہ اس کی تلخی بھی دور ہو جائے، میری تلخی بھی دور ہو جائے۔ تو اس طرح معاشرے چلتے ہیں، ویسے معاشرے نہیں چلتے جیسے ہم چلا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ناجائز ذرائع سے۔ یہاں تو ایک کوڑی، ایک پیسہ قابل برداشت نہیں شریعت کے مزاج میں، ہم تو جہازوں کے جہاز کھا گئے ہیں، بینک کھا گئے ہیں، کیا کچھ کھا گئے ہیں۔ اب انسان رہتا ہے یہ بھی ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انسانیت ہے؟ ایک کرسی کی تلاش میں ہم کتنی قدریں پامال کر جاتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ شرف ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ دین ہے؟ اگر یہ دین ہے تو بے دینی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، جب تم باہمی تجارت کرتے ہو تو وہ تو تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، وہ کھاؤ پیو۔ ان تراض منکم، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاؤ لین دین میں۔ ولا تقتلوا انفسکم، یہ خودکشی ہے۔ جب تم باطل طریقے سے، ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہو تو یہ معاشرتی خودکشی ہے، اور ہم اس کو شوق سے کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محکموں میں چلے جاؤ تو کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک فرد لینی ہو زمین کی تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ایک میٹر لگانا ہو بجلی کا تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے،
زمین کا انتقال کرانا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارا سسٹم سارا ہی باطل پر ہے، اور اس باطل طریقے سے کھانے کو شوق اور حق سمجھا جا رہا ہے۔ پھر معاشرے کیسے چلیں، ملک کیسے چلیں، قومیں کیسے بنیں؟ یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہمارے سیاستدانوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ جہاں جن اداروں سے عوام کا معاملہ جو ہے وہ وابستہ ہے، جب ادارے ہی کھانا شروع کر دیں عوام کو تو عوام کے پلے کیا رہے گا؟ کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، کہیں چور بازاری ہے، کہیں لوٹ مار ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اور یہ حق سمجھا جا رہا ہے۔ اس پر کوئی قانون نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ او بھائی اپنے ضمیر کی عدالت سے ہی پوچھ لو، اگر پاکستان کی عدالتیں نہیں پوچھتی تو ضمیر کی عدالت سے پوچھو۔ ادارے اپنا جو ان کے ذمہ جو فرض ہے، جو خدمات جو قانون نے لگائی ہیں، آئین نے دی ہیں خدمات، کیا صحیح طور پر ہم اس کو بجا لا رہے ہیں؟ اس لیے جب قوم کا مزاج بدعنوانی پر بن جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کی قوم نے قوم بننا ہے تو بدعنوانی کو چھوڑنا پڑے گا۔ رشوت کو اب حق سمجھ کر لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، لا تأکلوا یہ حرام ہے۔ کیوں رسالت نے فتویٰ دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سیدھے جہنمی ہیں۔ جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں، ناجائز تو پھر ناجائز ہے نا جی۔ تو اس طرح کے اگر ہمارے معاشرے میں چلن ہوگا تو پاکستان کیسے چلے گا، امت کیسے چلے گی، سسٹم کیسے چلے گا، معاشرت کیسے چلے گی، نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے جن لوگوں نے نظام کو کڈنیپ کر رکھا ہے ان سے نظام کو چھیننا ہوگا۔ بہرحال وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جس نے ایسا کیا اس نے حد سے بڑھ کر زیادتی کی ہے انسانیت کے ساتھ اور ظلم کیا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم ایسے شخص کو بغیر پوچھے، بغیر کھڑا کیے جہنم میں پھینکیں گے، بلا توقف، لمحہ کے لیے بھی اسے نہیں روکا جائے گا، سیدھا جہنمی ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کا، سوسائٹی کا، انسانوں کا، پاکستانیوں کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھایا ہے۔ حیرت ہے، آج تو عیب کو عیب ہی نہیں جانا جا رہا۔ چور بازاری، رشوت خوری اور ان جیسے عوامل کو آج تو برائی کے طور پر محسوس ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو تو اب دینی ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ یہ فضل ہے جی۔ نعوذ باللہ من ذالک، چون کفر ازکابہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب رویے کفر والے ہوں تو پھر مسلمان کہلانا یہ اسلام کی بھی توہین ہے اور حرمت انسانیت کی بھی توہین ہے۔ یہ رویے اسلام کے نہیں ہیں۔ اسلام تو صاف اور شفاف دین ہے جہاں حقوق اور فرائض کا ایک بیلنس ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم اور نظام بیان کریں، مذہب کو چھوڑیں کیا آپ نے اپنا رکھا ہے، آپ کون ہو اور کون نہیں ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، یہ ڈرامے چھوڑ دو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آپ کی ٹریڈ کمپنیوں کے مارکے تو ہو سکتے ہیں، فطرت دین جو اسلام دین فطرت ہے اس کا تشخص نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بالاتر ہو کر یہ قرآنی احکام جو ہیں یہ بیان کریں، امت کو یہ چیزیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ جو کبائر ہیں بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اگر تم ان سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں اس مقام پر تمہیں رکھا جائے گا جو کرامتوں سے بھرا ہوا ہے، بزرگیوں سے بھرا ہوا ہے، تمہیں داخل کر دیں گے ایسی جگہ۔ ہاں جی، پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جو تقسیم اللہ نے رزق کی فرمائی ہے اپنی حکمت سے، اس کے اندر اونچ نیچ نہ کیا کرو کہ فلانے کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس کیوں نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ناقابل برداشت ہے، اس سے انسانی معاشرہ جو ہے عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے حقوق کے تسلسل کو ایک اور منظر نامے بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
ہم نے مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے قوت کے اعتبار سے، لیکن یاد رکھو فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ ان عورتوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے جو خلوت میں بھی حیا میں رہتی ہیں اور جلوت میں بھی حیا میں رہتی ہیں۔ تو جس قوم سے حیا اٹھ جائے وہ قوم نہیں رہتی۔ پھر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور سب سے پہلا تصور جو ہے عظمت کا، حقوق کی عظمت کا، وہ تمہارے والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حقوق کو پورا پورا ادا کرو، پوری دیانتداری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر ماں باپ کے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ، اپنے قرابت دار جو ہیں ان کے ساتھ، ان کی حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ، اور ان کی جو خدمات بنتی ہیں تمہارے ذمے وہ سر انجام دو۔ پھر والیتاما، پھر جو یتیم ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، پھر والجار ذی القربہ۔ اللہ اکبر، کیا دین کا نور ہے اسلام کا، جس نے پوری انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے۔ والجار ذی القربہ، پھر جو آپ کا ہمسایہ تھا اس کے حقوق ہیں آپ پر، پھر ہمسائے کے ہمسائے پر آپ پر حقوق ہیں۔ 50 گھروں کا سراؤنڈنگ ایریا ہے جن کے حقوق میرے ذمے ہیں۔ میں اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم دعائے خیر تو دے سکتا ہوں۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف تو میرے پاس ہے نا۔ تو اگر ہم ان جذبوں کے ساتھ سرشار ہو جائیں، اور یہ ہمارے طاقت ہے، یہ انسانی معاشرت میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جن قوموں کی اخلاق بڑھ جاتے ہیں، قدریں بڑھ جاتی ہیں، وہ قومیں مر جایا کرتی ہیں۔ ہم صرف قوم نہیں ہیں، ہم امت ہیں، اور امت بھی خیر امت ہیں، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اس لیے بھائی ان چیزوں کو، والجار الجنب والصاحب بالجنب، پھر ہمسایہ کا ہمسایہ، وابن السبیل، پھر مسافروں کا تک، جو دین ہمیں ہر اس ضرورت مند کی خدمت کرنے کی اپنا ترغیب دیتا ہے جو کسی مقام پر میری خدمت کا اہل ہے کسی بھی تصور میں، تو پھر اس سے بڑی ہمدردی اور دریا دلی اور مواسات اور مواخات اور کون دین دے سکتا ہے۔ اسلام وہ نور ہے جس نے پوری انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے۔ خدا را اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ فطرت کا نور ہے، مذہب نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے تجربہ ہی کر کے دیکھ لو یار، چونکہ طوطی کی آواز نکار خانے میں تو نہیں چلتی۔ نکار خانہ ہی ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے اکابر ہیں اور مسلکوں کے جبے کبے پہن کر جناب والا میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جٹلا رہے ہیں۔ خدا را یہ علماء اور مشائخ کچھ دیر کے لیے دین پڑھ لیں، دین کی طرف آ جائیں، تو کچھ نہ کچھ معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی حرمت کے ساتھ معمور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر، جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے دستے تصرف میں ہیں، ان کے بھی حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، ان کا بھی احترام ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ نیچر بتا دی ہے، جو حقوق کی پامالی کرتا ہے وہ مختال ہے، وہ مختال ہے۔ مختال کہتے ہیں جو ڈینگیں مارتا ہے، جو ڈینگیں مارتا ہے، اونچی اونچی آوازوں سے جناب والا اپنے بھرم کی باتیں کرتا ہے، اپنی عظمت کی باتیں کرتا ہے، اور فخر کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون، اللہ اکبر، الذین، یہ مزاج بتایا، ہمارا مزاج بتایا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی سمیٹ لو سب کچھ، کھا جاؤ پاکستان کو، کھا جاؤ ریونیو کو، کھا جاؤ اداروں کو، کھا جاؤ جناب ساری چیزوں کو، لوٹ مار کے عوام کو کھا جاؤ، فرائض نہیں ادا کرنے، ذمہ داری نہیں ادا کرنی، اور ایک آفیسر کے گھر سے
ٹنوں کے حساب سے سونا نکلتا ہے اور کمرے بھرے ہوئے ہیں کرنسی سے، تنخواہ اس کی کتنی ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے پاس سرمایہ کدھر سے آیا؟ یہ کون ہے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو اس امت کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو پاکستانیت کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور اپنے ہمجولیوں کو کہتے ہیں تم بھی سمیٹ لو، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وہ انسانیت تو دور کی بات ہے ایمان میں نہیں رہتے اور ان کے لیے عذاب مہین ہے، اہانت کرنے والا، توہین امیز۔ تو جب ایسے کرپٹ انسان سے خدا توہین امیز رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کی توہین کی جائے تو ہم اس کو کیسے تکریم دیں کہ یہ صاحب بہادر ہیں، اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے، ٹوپی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور تنخواہ تو 60,000 ہے اور گاڑی 2 کروڑ کے لیے پھرتا ہے۔ وہ قابل تکریم نہیں، نہ اس کے عہدے کا کوئی احترام ہے نہ اس کی شخصیت کا کوئی احترام ہے، کیونکہ اس نے ہماری قدروں کو پامال کیا ہے، پاکستان کے آئین کی حرمت کو تک پامال کیا ہے اور انسانیت کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو ایسا شخص خدا کے ہاں قابل احترام نہیں، مخلوق اس کو کیوں احترام دے؟ نہیں اس کا احترام بنتا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو فوٹو سیشن کراتے ہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان کا عقیدہ خدا کی حرمت نہیں ہوتا، خدا کے پر ذات پر یقین، اس کی رضا نہیں ہوتی۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس کا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، یہ بات قرآن کی لفظ ہیں، فرمایا ایسا شخص جو دے کر احسان بھی جتلاتا ہے اور فوٹوؤں میں بھی آتا ہے، بڑے بڑے اشتہار بھی دیتا ہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وہ انسان نہیں شیطان ہے، اس کو شیطان کہنا واجب ہے، انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ لہو قرینًا فساء قرینا، یہ انسان کا شیطان کا مصاحب ہے، اور کتنی بڑی بری مصاحبت ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ مل گیا ہے رحمان کو چھوڑ کر۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کیا ہو گیا ہے، کاش یہ ایمان لے آتے اللہ پر، آخرت پر، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے ان حقیقتوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی محبت کے جذبے لے آتا ہے تو اللہ نور بھی اسے دگنا عطا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے خزانہ خاص سے اسے نور عطا کرتا ہے اور اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ تسلسل جاری اور ساری ہے۔ پھر اور ہماری کمزوریوں کو بیان فرمایا۔ تو جس معاشرے میں حسن معاشرت کی نہ ترغیب ہے نہ تبلیغ ہے، اس معاشرے کے اہل علم کو مر جانا چاہیے شرم سے کہ ہم ان حقیقتوں کو بیان نہیں کر رہے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور ان حرمتوں کا احترام نہیں بتا رہے کتاب الہی کی آیات سے۔ تو پھر ایسے علماء، ایسے فصحاء، بلغاء، شعراء، صوفیاء کس کھاتے میں ہی ہیں؟ توبہ کریں یہ لوگ، اللہ سے ڈر جائیں اور امت کو اسلام بتائیں، معاشرت کا اور جناب والا تہذیب اور تمدن کی حرمتیں جو اسلام ٹائٹل کے طور پر دیتا ہے وہ سامنے لے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہمارا ملک پاکستان جو ہے اللہ کے فضل سے یہ ایک خزانہ بن جائے گا اور قابل تقلید عظمت میں اتر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں انسان رہنے کی توفیق دے اور انسانیت سیکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔